ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 25 اکتوبر 2024 فرائیڈے کے دن ہم قرآن کلاس نمبر 121 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 93 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ الاعراف میں انباء الرسول کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید اور ان کی قوم میں جو خرابیاں تھیں، اور الٹیمیٹلی قوم کا جو انجام ہوا وہ سب پورشن ہم نے کور کیا تھا۔ اب چند ایک آیت جنرل آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی انبیاء اکرام السلام کو قوموں میں بھیجا تو ہمیشہ ان قوموں کا ایک طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوا، چند لوگوں نے دعوت حق قبول کی، زیادہ تر نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پر الٹیمیٹلی عذاب آیا، اور مسلسل اللہ کی سنت جاری رہی۔ اگلی قوم اس کا اس جنرل ذکر آئے گا۔ اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اور واقعات ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، کچھ مزید واقعات سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ آئے گا۔ تقریباً 70 کے قریب آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے متعلق جتنے اہم واقعات ہیں وہ انشاءاللہ اس میں ڈسکس ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے جب کبھی بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو سب کے کیس میں یہ معاملہ ہوا الا اخذنا اغلہا بالبأساء والضراء، تو ہم نے پکڑ لیا اس بستی کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پیغمبر کہیں پر جائے اور وہ پیغمبر کے سیریس نہ لے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر سختی اور تکلیف نہ بھیجے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سختی اور تکلیف میں لوگ اللہ کے طرف رجوع لاتے ہیں۔ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو سیریسلی لے۔ اور یہ سب کے سب حالات اور واقعات ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوئے۔ تو بیسیکلی چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ
پھر کفار آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا ہے. جس کسی کی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، اگرچہ وہ اس کی اپنی قوم سے ہوتا تھا، اس کے باوجود پیغمبر کے ماننے والے جو اسے ایک اچھا انسان سمجھتے تھے، جیسے کہ وہ دعوت توحید بلند کرتا تھا، وہ اس سے روگردہ ہو جاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اسباب بھیجتا تھا، وبا کی شکل میں، تکلیف کے شکل میں، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے وجہ سے وہ اللہ کے طرف پلٹے. وہ وقتی طور پر پلٹ بھی آتے تھے. پھر جب تکلیف دور ہو جاتی تھی، پھر وہ دوبارہ سے سرکشی اختیار کرتے تھے. اور اسی کا ذکر آئے گا، ثم بدلنا مکانس شیء عالی حسنا. پھر ہم بدل دیتے تھے تکلیف کی جگہ راحت کے ذریعے. وہ آتے تھے پیغمبروں کے پاس، دعا کرواتے تھے، پیغمبر دعا کرتے تھے، وہ تکلیف ٹل جاتی تھی. حتیٰ افو وقالوا قد مسا آباءنا ترشرا او وسرا. پھر جب انہیں راحت آتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی کھلی ڈھیل دیتا تھا کہ وہ خوب پھلے پھولتے تھے. اور کبھی ذکر کر دیا کرتے تھے کہ ہاں ہمارے بواجات پہ کبھی کوئی تکلیف آئی تھی، کوئی سختی آئی تھی، یعنی وہ بھول جاتے تھے. جیسا کہ اب جب انسان کے اوپر اچھا وقت آتا ہے تو وہ برا وقت بھول جاتا ہے. یہ ہوتا تھا کہ ان کی نسلیں اسی روش پر چل رہی ہوتی تھی، اور جب انہیں خوف خدا دلایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے بواجات پہ تکلیفیں آئی تھی، بعد میں سکون ہو گیا تھا. اس کے بعد سے تو فضل ہے اللہ کا. لیکن یہ اللہ کی طرف سے اصل میں ڈھیل ہوتی ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تو پھر ہم اچانک انہیں پکڑ لیتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قسم کا عذاب بھیجنا ہوتا ہے نا، پہلے تو اللہ تعالیٰ اس پہ چھوٹی تکلیفیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ پلٹ آئے. اب سمجھ لے چھلنی لگی ہوئی ہوتی ہے. اہل حق جب الگ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے، اور ان کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو اب حق قبول نہیں کرنا، ان پہ تو لگ چکی ہے مہر. پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی نعمتوں خوب دیتا تھا تاکہ وہ بھول جائے کہ کبھی تکلیف آئی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کے وہ مستحق ہو. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وہ دفعہ لگ جائے جو اکثر ہمارے کلچر میں بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے. یہ محاورتاً ہم بولتے ہیں، وہ بالکل قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے. لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلی ہاوا اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ آمین. ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا. اور اگر وہ بستیاں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لفاتحنا علیہم براکات من السماء والارض. تو ضرور ہم بھی کھول دیتے ہیں ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی. یعنی آسمان سے بارش اور زمین سے کھیتیاں کے فروٹ کا اگنا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ ایمان بھی لے آتے اور ایمان لانے کی وجہ سے جو وقتی طور پہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے کافروں کے ہاتھوں، الٹیمیٹلی پھر اللہ کی مدد آتی ہے. عذاب استحصال آتا ہے، انبیاء کے مخالفین تباہ اور برباد کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اہل ایمان کے اوپر بھی آسمان اور زمین کی برکت کھول دیتے ہیں. کیا ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ نہیں ہوا؟ کتنی مشکل وقت دیکھا ہے،
صحابہ اکرام نے 13 سالہ مکی دور، اس کے بعد پھر مدنی دور، جنگوں کی مصیبت سے عبرت. لیکن پھر وہی بات ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم دوبارہ مشرک ہو جاؤ، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ زمین کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھایا ہے کہ انہیں زمین کے خزانے دیے گئے ہیں، یعنی رومنس اور پرشینس کی دولتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی، اور پھر تم اسی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے قومیں برباد ہوئی ہیں. سیم پیٹرن ادھر بھی آیا ہے. ظاہر ہے اللہ نے رکھا ہوا ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہے جن کا منطقی انجام ویسا ہی ہوتا ہے. انسان جو مرضی کر لے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایمان بھی لوگ لے آئیں نا، تب بھی ان پر آسمان سے برکت نازل ہونی تھی. جس طرح کفر کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی کرتا ہے اور دنیا میں لوگ خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر عذاب آ جاتا ہے، تو وہ جو ان کی وقتی خوشحالی ہے جس سے لوگ معروف ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر ایمان بھی لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ انہیں دے دینا تھا. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو. فَآخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا باسبب ان کے اعمال کے، ان کے کرتوتوں کے. افا امینہ اہل القرآن یأتی اہم بکسون بیاتا وہم نائمون. تو کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب رات کے وقت اس حال میں کہ وہ سو رہے ہو. کیا سوز و گداس ہے ان آیت کے اندر. اب اللہ نے وہ بستیاں خود ہلاک کی ہوئی، لیکن ظاہر ہے اپنے بندوں پر شفیق ہے. اللہ تعالیٰ ان بستیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کیا بستیاں والے جب ان کو پیغمبر دھمکیاں لگاتے تھے کہ تم پر عذاب آئے گا پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، تو وہ اس چیز سے بے خوف رہے ہوں گے اور وہ عذاب آ گیا. بیسیکلی یہ پرانی بستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی بے خوف نہ ہو، تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن اس کیس میں عذاب ذرا ڈیفرنٹ تھا. اگلے انبیاء کے کیس میں آسمان سے عذاب آتا تھا، کبھی چنگھاڑ، کبھی طاعون، کبھی سمندر میں غرق کیے جانے کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے کہ مسلمانوں کی تلواریں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی کافروں کے اوپر. یہ عذاب استحصال تھا. جہاد اور قتال اور اگلے انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ ٹینجیبل ہوتے تھے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے. ہمارے نبی کے کیس میں جو معجزہ ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، دعوی نبوت والا، اور وہ قرآن ہے. اگرچہ آپ کو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے حصی معجزات دیے گئے، لیکن وہ آپ کے دعوی نبوت کے لیے نہیں تھے. دعوی نبوت والا معجزہ قرآن ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ الحافظون، بے شک اس یا دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اوا آمینہ اہل القرآن یاتی اہم باسنا دہم وہم یا ابون. تو کیا بے خوف ہوں گے وہ بستیوں والے کہ اچانک ہمارا عذاب آ جائے ان پر دن کے وقت، اس حال میں کہ وہ کھیل کود رہے ہوں گے، اور پھر آیا وہ عذاب کسی پہ رات کے، کسی پہ دن کے وقت عذاب. اللہ اکبر. افا آمنو مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیروں سے بے خوف ہو گئے. اللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کر کون خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. فلا یامنو
مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی اس طرح کی تعبیروں سے بے خوف نہیں ہوتے، بے پرواہ نہیں ہوتے، مگر ان لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی جن کے اعمال کے سبب ان کی قسمت میں تباہی اور بربادی اور عذاب لکھا ہوتا ہے نا، وہ پھر جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، انہیں پھر کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اور اللہ کے عذاب کے مستحق وہ ہو جاتے ہیں۔ اولم یہدل الذین یریثون الارض من بعد اہلہا، کیا یہ حقیقت واضح نہ ہوئی؟ ان لوگوں پر وارث بنے زمین کے اس کے بعد، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہلاک کر دیا اور اہل ایمان کو نجات دے دی، تو ہونا چاہیے تھا کہ ایمان والوں کے سامنے کافروں پر عذاب آیا۔ اب اہل ایمان جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھے، انہوں نے اپنے سامنے پوری قوم کو سمندر میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساتھیوں نے فرعونیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں، اس کے علاوہ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کی قوموں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی تباہی کے بعد وارث تو یہ ہوئے تھے نا، تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو کیا انہوں نے یہ عبرت نہیں پکڑی؟ اللہ نشاء اصبناہم فی ذنوبہم، کہ اگر ہم چاہے تو سزا دے انہیں ان کے گناہوں کے سبب، ونطمع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اور مہر لگا دے ان کے دلوں پر اور وہ کچھ سن ہی نہ پائے۔ اب جو بچے ہے وہ 24 کیرٹ سونا ہوتے ہیں، لیکن وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ان میں خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ الٹیمیٹلی یہاں تک انجام ہوتا ہے کہ انہی میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو انبیاء اکرام کے دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نبیوں کے نام لیوا بھی ہو، تب بھی بعض کھلا کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ ہمارے نبی کے کیس میں بھی دیکھ لیں، اس طرح کفر بوا تو نہیں ہوا بعد میں، لیکن بہرحال انبیاء کی تعلیمات کو تو کدھر بھی نبی علیہ السلام کی وفات اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی وفات کے بعد لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ تِلْکَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْکَ مِنْ أَنْبَائِہَا، یہ ہے بستیاں کہ جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ وَلْقَدْ جَاءَتْكُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان تمام بستیوں کے پاس ہمارے پیغمبر آئے تھے روشن دلیلوں اور معجزات کے ساتھ۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، اور نہ ہوا یہ کہ ایمان لاتے اس پر جس کو چھٹلا چکے تھے اس سے پہلے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ اگلے لوگوں کی تباہی اس سے عبرت حاصل کرتے، کوئی چند لوگ ہی ایمان لے کر آئے، اکثریت نے پھر گمراہی کا راستہ ہی اختیار کیا۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے دلوں کے اوپر مہر لگاتے ہیں۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا۔ راہ حق سے اب آپ نے ان ساری باتوں کو جوڑنا ہے۔ قرآن ایک پورا مقدمہ ہے، قرآن میں آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، ہر ایک چیز کے بعد آ رہا ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی، اس کا بلیم اللہ کو نہیں دیا جا سکتا کہ چونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہوئی تھی اس لیے لوگوں نے اگلے انبیاء کی بستیوں کی ہلاک ہونے سے عبرت حاصل نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مہر واجب ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ دل کرتا ہے مہر لگا دیتے چلا جاتا ہے، نہیں۔ کچھ لوگ کام ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن سٹیم والا جو سسٹم ہے وہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاز رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کچھ مورل لاز ہے۔ دنیا میں فزیکل لاز کیا ہے کہ اب جن کی ہیومینٹی پاور کم ہے، اگر وہ سخت سردیوں میں ننگے پاؤں
پھریں گے تو ٹھنڈ لگ جائے گی. اب چھوٹے بچوں کو دیکھ لے, عموماً جو لوگ ایک سویلائز زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ امیونٹی اسٹرانگ نہیں ہوتی ان کی. تو ان بچوں کو آپ دیکھیں, ایک دن وہ ٹوپی پہن کے نہ جائے سردیوں میں, اور موٹر بائک پہ آپ نے ان کو آگے بٹھایا ہوا ہے, شام کو سردی بخار شروع, ٹھنڈ لگ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن رول ہے. دنیا میں جس طرح فزیکل لاز ہے اس طرح روحانی علاج بھی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں بیان کیا ہے, جو میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی کہ اتنے بڑے بڑے علماء حق بات کیوں نہیں قبول کرتے. وہ اسی کانٹیکس میں نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگ قرآن کی آیت آدھی لکھ کے اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. وہ جان بوجھ کا ایسا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا غیر الٹا لگ جاتا ہے. پھر یہ حق بات سے اناد کرتے ہیں اور باطل بات کو قبول کرتے ہیں, اور اپنے زوم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. یہی کچھ مذہبی پیشوا اور یہی کچھ کفار کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتا ہے حق بات سے, بالکل ویسے ہی جیسا کہ پہلے دفعہ ان پر حق کھل گیا تھا تو انہوں نے حق سے اناد کر دیا تھا. میرا خیال ہے سورۃ الانعام کی جو آیت ہے, جو پارہ نمبر 7 کی آخری آیت ہے 110, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلِ دَرَّةٍ, اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو, ان کی عقل کو اور ان کی آنکھوں کو اس بات سے کہ وہ حق قبول نہ کرے, جس طرح کہ کما لم یونو بھی اول مرہ, کہ جب یہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے پہلی دفعہ جب ان پر حق کھل گیا تھا تو اللہ کی طرف سے ان پر مہر لگ گئی. وَنَذْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور پھر ہم انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں ان کی گمراہی میں کہ یہ بھٹکتے پھریں, اور پھر وہ گمراہی کا لیول کیا ہے. توبہ توبہ توبہ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اب اگر ان کے اوپر فرشتے بھی نازل ہو گئے, وَكَلَّمَ لَهُمُ الْمَوْتَ, اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھائی ہم تو مر کے عذاب میں ہے, تم لوگ جو ہے نا اپنی آخرت ٹھیک کر دو. میرا خیال ہے اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر مہر لگا دی ہو, اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر وہ کیا کریں گے. اگر ابو لہب جو ہے وہ قبر سے نکل کر کے اپنی اولاد کو کہے کہ میں عذاب میں ہوں, تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان لے آئے. اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں سورۃ الحجر میں دیا ہے کہ جب ہم آسمان سے ان کے سامنے کوئی فرشتہ نازل کرے, وہ کتاب آسمان سے لے کے نازل ہو, تو اس کا جواب یہ دیں گے ہماری آنکھوں میں جادو کر دیا ہے, اس نے یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر ہوتا. اب چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم ان کی خواہش کے اوپر فرشتوں میں پیغمبر بنا بھی دیتے تو پھر یہ کسی اور دھوکے پہ مبتلا ہو جاتے. وہ کیا کہتے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے جی یہ تو فرشتہ ہے, اسے کیا پتا کہ بھوک کیسی لگتی ہے, تو کیا تکلیف ہوتی ہے, کاٹنی پڑتی ہے, اس سے تو پسینہ آتا ہی نہیں ہے, اسے تو نیند نہیں آتی, میرے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے. یہ بہانہ بھی تو تھا نا تیار. اس بہانے سے تو بہتر یہ ہے کہ ایک انسان کو ہی پیغمبر بنایا جائے اور باقی بہانوں کو اوور کم کر دیا جائے. یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی کم کرے نا بہانے بنانے والے, اس میں بھی بہانے نکال دیتے. تو یہ ایک چیز واضح ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے کہ حق بات اگر اللہ بھی بیان کرے
تب بھی انکار کرنے والے کے پاس بے شمار بہانے موجود ہیں، کیونکہ آپ نے بات ماننی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کی اس مکاری کو تسلیم کر رہا ہے کہ انسان اتنا مکار ہے کہ اگر اس نے میری بات بھی نہیں ماننی ہوگی نا تو اس کے پاس بہت سارے دلائل ہوں گے۔ سرکار، اگر اللہ کی بات کے اگینسٹ اتنے سارے بہانے لوگ کے پاس موجود ہے بھاگنے کے، تو میری تو شے ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے پھر نبی کو بھی کہا گیا ہے وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام نہیں ہے اس کے کہ پہنچا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد میں فرمایا ہے کہ اگر ہم قرآن کو اس طرح کی کتاب بناتے نا کہ قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہاں جی، کیوں کہ ہماری نظر بڑی ہو گئی۔ وحشرنا علیہم کل شیء قبولا، اور ہر وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ان کے آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی قیامت بھی قائم ہو جائے۔ ما کانوا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی چاہے کہ زبردستی کسی کو ایمان دے دے کہ وہ اپنا فتویٰ واپس لے لے، جو مہر لگائی ہے وہ اٹھا لے، یا پیغمبر کی دعا قبول ہو جائے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری ماں بہت گالیاں کہتی ہے نبی علیہ السلام کو۔ ایک دن میں بڑا تنگ ہو گیا، کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں، کسی طریقے سے یہ ایمان لے آئے۔ بس کوئی قبولیت کا وقت تھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں وہاں سے دوڑ لگا دی میں نے، اور جب گھر پہنچا تو میری ماں نے کہا کہ باہر ہی رک، میں غسل کر رہی ہوں اور مجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤ، اسلام قبول کر لی۔ اب یہ وہ چیز ہے، سمجھ لے ڈھونس اور زبردستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان دے دیا، اس نے مہر اٹھا دی۔ ادروائز اس طرح کے کیسز بڑے کم ہوتے ہیں۔ جس طرح جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب اور عمر بن حشان، یعنی ابو جہل اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تینوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت دیتے۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں دونوں کیوں نہیں حضور نے مانگ لیے، تینوں کیوں نہیں مانگ لیے؟ اس لیے کہ اللہ نے آفر یہ دی تھی کہ ایک دے دوں گا تیری دعا کے اوپر۔ ویسے تو ایک بھی نہیں تھا ملنا، لیکن حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ایک کو دے دیا۔ ویسے تو ان سے بھی ڈومینیٹ بندہ تھا، ویسے ہی اللہ نے جھولی میں ڈال دیا تھا حمزہ ابن عبد المطلب، کیونکہ یہ وہ طاقتور لوگ تھے کہ نبی علیہ السلام کے دنیاوی طور پہ چاہتے تھے کہ یہ ڈومینیٹ لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہو، تاکہ جو پسا ہوا طبقہ ہے اہل ایمان کا انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، ورنہ آج ابو جہل بھی ایمان لے آتا۔ تو یہ اللہ نے کہا الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے، نہ تو وہ وقتی طور پر مہر لگا دے، یہ الگ بات ہے۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ جہالت کا شکار رہتے ہیں۔ اس حوالے سے وما وجدنا لی اکثریہم من احد، اور نہ پایا ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَا فَاسِقِينَ، اور ضرور ہم نے ان میں سے اکثریت کو فاسق، حکم عدولی کرنے والا دیکھا، نافرمان پایا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیا، اللہم من نحییتہ منا فاحی یا علی الاسلام ومن توفیتہ منا فاتوفہ علی الایمان، آمین۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی نماز میں اس طرح کی آیت پڑھتے تھے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کلائمیکس کا یہ ہے کہ باقی جگہوں پر تو حضور دعائیں مانگتے تھے، جب کوئی سجدے سے متعلق کوئی آیت آتی تو حضور علیہ السلام پھر پریکٹیکلی سجدہ بھی کر لیتے تھے۔
یہ بھی بیسیکلی ان آیت کو رسپانس ہوتا ہے جن میں سجدے کا ذکر ہوتا تھا. تو ویسے رسپانس تو بہت زیادہ ہوتا تھا. جب جنت کی آیت آتی تھی تو جنت کی دعا مانگ لی. تب جب جہنم کی آئی تو پناہ طلب کی. قوموں کے عذاب کا ذکر آیا تو اللہ کی طرف سے متوجہ ہوئے کہ اسی ایپیسوڈ سے ہمیں نہ گزرنا پڑے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے. یہ یاد رکھیے گا، اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو رہتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ کوئی سلوگن نہیں ہے کہ ہم بول دیتے ہیں. یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. اور جب کبھی بھی ہم پٹری سے ہٹنے لگتے ہیں نا، تو یہ جو دعائیں ہم نے کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اللہ صرف نظر کرتا ہے. دعا سے کوئی شخص اپنے آپ کو کبھی بھی آزاد کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے رہنا چاہیے. اور آپ دیکھیں، ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اللہم مفتحری ابواب رحمتی دعا ہے، صحیح بخاری میں نکلتے ہوئے اللہم انی اسألوک من فضلی. اب دیکھیں، نماز بھی پڑھتے نکل رہے ہیں، پھر بھی فضل مانگ رہے ہیں، پھر رحمت مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب مجھے بتائیں، کیا نبی علیہ السلام ہدایت پہ نہیں تھے؟ ان کے ساتھی ان کے اہل البیت تھے، لیکن پوری زندگی ہر نمازی ہر رکعت میں ہدایت مانگتے رہے، اور یہ بھی ڈرتے رہے کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے سے بھی بچا لے. اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ دعا کتنی بیسک نیڈ ہے آپ کے لیے. بلکہ سورہ فاتحہ کو تو نماز کی ہی کہہ دیا گیا ہے. صحیح مسلم میں وہ جو حدیث ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر دی، اور ذکر حضور نے فاتحہ کا کیا ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا اور توصیف بیان کی. جب وہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر دیا کہ میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں. جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بس یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے. جو میرے بندے نے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. ایاک نعبد، اے اللہ عبادت تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے. اور اس کے بعد جب دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں. جو نماز بھی اس کے لیے ہے کہ آپ نے اللہ کے یاد کو قائم رکھنا ہے، اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا. اقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، یعنی ہر وقت نہ بھی کر سکو ایٹ لیسٹ 5 ٹائم تو آپ نے اوپر زبر کر کے ڈیوٹی ضرور پوری کرنے آ جانا تاکہ اللہ کا تصور رہے. یہ ہے اس کا مطلب. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سویا رہ جاتا ہے، یہ آپ بھول جاتا ہے، جب اسے یاد آ جائے اس وقت نماز پڑھ لے. اور پھر حضور نے تلاوت کی وقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ وہی حدیث ہے، صحیح مسلم میں اس کی تفصیل ہے. جو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی وہ سو گئے. فجر کے وقت جب سورج بہت اوپر ہوا تب آنکھ کھلی. فجر کی نماز بھی نبی علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی رہ گئی. پھر حضور وہاں سے نکلے، پھر حضرت بلال سے اذان دلوائی اور سورج اتنا بلند تھا. پھر آپ نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، اور پھر آپ نے اینڈ پہ فرمایا جب کبھی ایسا ہو جائے، کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے، تو جب بھی یاد آ جائے اس کے لیے وہی نماز کا ٹائم ہے.
اسی وقت پڑھ لے، یعنی نماز کے معاملے میں سستی نہ کرے۔ وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِ، اگلے دن ہماری لائف سٹوری میں ایک بھائی آئے، وہ آسٹریلیا کے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں مسجد میں دن کے وقت گیا تو ایک بندہ تھا وہاں پہ، تو وہ نماز پڑھنے لگا، تو میں نے پوچھا بھائی کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میری فجر رہ گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں یار جماعت کروا لیا ہوتے۔ وہ کہنے لگا یہ کیا جماعت کیسے؟ یہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں ہے کہ دن کے وقت فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یار مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ بعد میں وہ کہتا ہے ہمارے مفتی صاحب ہے، اب یوں بیچارے مفتیوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، چیک کرے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے۔ یعنی وہ مستی کے طور پہ اور تھا، یعنی ایسا، یعنی جو حق بات ہے وہ نکلے، تو انہوں نے اسے سارے حالات اور واقعات بتائے، اور ہم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی۔ تو کہنے لگے ارے یہ کیسے، قضا نماز ہے جماعت کرا دی؟ اس نے کہا کہ جی ہے، اگر میں دکھا دوں؟ کہنے لگا دکھاؤ۔ میں نے مسلم شریف دکھائی، خاموش، مانا پھر بھی نہیں۔ سر کتے کی دم تو سیدھی ہو سکتی ہے، پر جس پہ اللہ نے مہر لگا دی ہو وہ نہیں سیدھا ہوتا۔ ہاں، اس طرح کی خاموشی تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے بھی کر دی تھی۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ بو وتل لذی کفر، ہکا بکا رہ گئے کافر؟ جواب تو اس کو بھی نہیں آیا۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب جو ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے تو نکال مغرب سے، تو اس کے بعد مان لیا تھا اس نے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہے بس ہکا بکا رہ گیا۔ یہ مولوی بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں، یہ مانتے کچھ نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ جب اللہ مہر لگا دیتا ہے تو سرکار پھر پیغمبر نہیں ہدایت دے سکتا، تو اور کوئی شخص کسی کو کیا ہدایت دے سکتا ہے۔ یہاں پہ ٹاپک کنکلوڈ ہو گیا۔ اب جنرل ذکر آئے گا۔ اب آیت نمبر 103 سے آنورڈ آلموسٹ 70 آیت صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرعون سے متعلق، اور یہ قرآن حکیم کے ایک بہت انٹرسٹنگ پورشن ہے، کیونکہ سورۃ الاعراف میں وہ واقعات جو اجتماع بیان ہوئے تھے سورۃ البقرہ کے اندر، ان کی تفصیلات یہیں پر آئے گی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بنی اسرائیل کے اوپر جو عذابوں کا ذکر کیا تھا، سورہ النساء کے اندر بھی آیا ہے کہ ان کو ہم نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہاں پہ وہ عذاب سخت کا بھی ذکر آیا کہ اس واقعے سے کے سبب یہ ہوا۔ اسی طریقے سے فرعونی کے ساتھ جو جادوگروں والا معاملہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ وہ لے آئے، اس کو بھی تفصیلی ذکر آئے گا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، پھر جب اتنے انبیاء کا ہم نے جو ذکر کیا ہے، آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو جنرل کور کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تفصیلی حالت ہے نا، وہ 6 پیغمبر کے آئے ہیں قرآن میں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ ترتیب ہے ان کی۔ یہ 3 پری ابراہیمک ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سینٹر میں ہے، ان کا تو تفصیلی ذکر ہے، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اور ساتھ ہارون علیہ السلام کر لیں، اور لوط علیہ السلام، یہ ٹوٹل 7 بن گئے، 3 پری ابراہیمک اور 3 پوسٹ ابراہیمک۔ اور ان میں سے بھی لوط علیہ السلام کا تو آلموسٹ زمانہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہی ہے۔ ہاں، شعیب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل ہے۔ سلیمان علیہ السلام ہاں وہ بھی، لیکن ایک رسول کی حیثیت سے نہیں، وہ نبی کی حیثیت سے آئے تھے۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، اور پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون وملائی، فرعون کی طرف اور ان کے درباریوں کی طرف، اس کے جو وہاں پہ سردار تھے۔ فظلموا بہا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو پھر کیسا انجام ہوا اس فساد برپا کرنے والے کا۔
وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حقیق اعلی اللہ اکو لا علی اللہ الا الحق، اور یہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی نہ کروں مگر یہ کہ وہ حق اور پر مبنی ہو، یعنی میں بالکل سچ بولوں گا، جو کچھ بھی میں تم پہ وعید سکھاؤں گا میں اللہ کی طرف سے سنا رہا ہوں، اور یہ بالکل سچ ہوگی۔ قد جئتکم ببینات من ربکم، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں۔ اور وہ ظاہر ہے کہ باقی جگہ پر آیا ہے کہ اس کا ذکر سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ قصص کے اندر آن دا اسپاٹ جب فرعون نے پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو، تو انہوں نے اپنا جو عصا تھا وہ زمین پر پھینکا اور وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا۔ ایک تو یہ ہے معجزہ، اور دوسرا وہ انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے نکالا تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ آج بھی نہیں یہ کوئی کر سکتا۔ اسی چیزوں پر آپ وہ دیکھیں، ہالی ووڈ میں فلمیں بنائی گئی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی انگوٹھی میں روشنی نکل آ رہی ہوتی ہے، وہ اسرائیلی روایتوں کے کانسیپٹ حاصل کرتے ہیں، تو اس پر کافی فلمیں ہوئی ہے۔ تو یہ آن دا اسپاٹ دو معجزات دکھائے، اس کا ذکر یہاں پہ بھی آ جائے گا، اور ڈیمانڈ کی کہ میں جو ہے یہ معجزات لے کے آیا ہوں، اس کے اگینسٹ میری ایک ڈیمانڈ ہے، فَأَرْسِلْ مَعَ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ یہ بنی اسرائیل شفٹ ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ آپ کو پتہ ہے جب یوسف علیہ السلام وہاں پہ چلے گئے، اللہ نے انہیں وہاں ایک حکمرانی عطا فرما دی، اور پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو وہاں پہ بلا لیا، اشرفیہ میں شامل ہو گئے، حکومتی لیول پر ڈیسیشن کرتے تھے۔ وقتی طور پہ لوگ ظاہر ایمان بھی لے آئے۔ پھر آلموسٹ 300 سال کے بعد وہاں کی جو نیشنل موومنٹ تھی وہ اتنی کامیاب ہوئی کہ ایسے انقلاب آیا کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے۔ ظاہر ہے انہوں نے چھین لیا ملک، اور چھینا نہیں تھا، جب آپ حرکت ایسی، آپ کی حرکتیں ایسی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد تو نہیں آتی۔ سیم وہی اینالوگ ہے، اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہادی اور منجی، نجات دہندہ بنا کے بھیجا، اور خیر بنی اسرائیل کو بھی یہ بات بتا دی کہ ہم نے اب یہ غلامی کے دور دیکھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دلانی وقت کے پیغمبر کے ذریعے، اور وہ اس پیغمبر کے انتظار میں ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون کو بھی یہ بات پتہ تھی، تو وہ ان کے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے قتل کروا دیتے تھے، اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، کہ تاکہ کوئی ایسا بچہ ہی نہ پیدا ہو کہ جو یہ کام کرے۔ وہ تو پھر اللہ کی سنت ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر ہی جو ہے وہ پرورش دلائی، اور آگے ذکر آئے گا موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی واقعات ہے۔ ویسے کافی ساری فلمیں بنی ہے ہالی ووڈ کی، لیکن جیسے کہ آپ کافی دیکھے ہوئے گے، لیکن جو سب میں زیادہ جو چیپٹر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس پر بھی کافی بڑی ایک یہ بن سکتی تھی فلم۔ ویسے تو 10 کمانڈمنٹس ایک فلم بنی ہوئی ہے، ایک بیہودہ سی، لیکن چند ایک واقعات ملتے ہیں۔ تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کا جو غلام بنا ہوا تھا پچھلے 300 سال سے، ان کو میرے ساتھ بھیج دو، ہم تیرا ملک چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں غلامی سے نجات تو دو، ہم اپنی سرزمین شام میں چلے جائیں گے، جو ہمارے ابا جی کا مسکن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ لیکن ظاہر ہے ان کو تو مفت میں غلام چاہیے تھے، کون غلام چھوڑتا ہے؟ تو تیار نہیں ہوئے غلام چھوڑنے کے لیے۔ قالا ان کنتا جئتا بی آیات فأتی بیہ ان کنتا من الصادقین، تو فرعون نے کہا اگر تم واقعی لائے ہو نا ایسی نشانیاں تو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔
اچھا، اب یہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جن کو وہ نہیں جانتا. اور اس وقت جو فرعون تھا وہ اس بڑے فرعون کا بیٹا تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہوئی تھی، اور پہلے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہی فرعون کی سیٹ سنبھالنی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی اسے. لیکن یہ دونوں بھائی اس وقت جو فرعون ہے وہ چھوٹا بھائی ہے منہ بولا رشتے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بڑے بھائی ہے، لہٰذا وہ رسپیکٹ کا رشتہ بھی اپنی جگہ تھا. لیکن ظاہر ہے کہ سیٹ آ جائے، کرسی آ جائے تو پھر کون کس کو پوچھتا ہے. یہاں بھی یہی ہوتا ہے. تو فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو نشانی لے کر آؤ. وَالْعَصَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا نکالا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اتنا بڑا وہ کھلا اژدہا بن گیا. یہ نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا سانپ تھا، اتنا بڑا اژدہا وہ بن جاتا ہے. اب مجھے بتائے یہ اتنی بڑی چیز دیکھے اور پھر اس سے بڑھ کر دوبارہ ہاتھ لگائے تو دوبارہ وہ لاٹھی بن جائے. سرکار یہ تو سائنس میں بھی پاسبل ہی نہیں ہے. تو پلانٹ کنگڈم میں بدل جائے اور پھر اینیمل کنگڈم پلانٹ کنگڈم میں بدل جائے. اینیمل میں سے ایک اینیمل بن جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو ہو رہا ہے. لیکن درخت میں سے اور دوبارہ پھر وہ لاٹھی بن جائے. وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور پھر انہوں نے یوں کر کے جب اپنے گریبان میں سے ہاتھ نکالا ہے تو بہت زیادہ سفید روشنی ہو گئی دیکھنے والوں کے لیے. اب جہاں پہ چھوٹی چھوٹی شمع جل رہی ہوتی ہے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یوں ہاتھ نکالے اور ہزاروں وولٹ کی لائٹ اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہاتھ میں سے نکل رہی ہے، تو یہ تو بڑے معجزات تھے. اس کے علاوہ بھی معجزات تھے جو ان پہ تکلیفیں مینڈکوں کے عذاب آئے اور جوؤں کے عذاب کا اور خون کا عذاب آیا. ہنڈیا میں سے خون نکل رہا تھا، وہ آگے آئے گا. قال الملا امی فرعون ان ھذا ساحر علیم، وہ کہنے لگی قوم فرعون کی یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے بھائی. جب گیر الٹا لگا ہوا ہو تو جادوگروں کا تو آپ کو کردار یہ ہوتا ہے کہ انہیں اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ جادوگر کا اگر کردار ہوتا تو وہ اس کے بدلے یہ کہہ رہے ہوتے کہ یار میری قوم کو جانے دو، اللہ پر ایمان لاؤ. جادوگر تو کہتے ہیں کہ عالی جناب یہ کرتب ہونے ہم نے کیا ہے، اب ہمیں اتنی اشرفیہ نوازے اس کے عوض. وہ تو دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں، جبکہ پیغمبر تو معجزات دکھاتے ہیں، وہ کوئی منفیت کے لیے نہیں لیتے. الٹا کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری آخرت کی فکر ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، گاڈ اورینٹڈ ہو جاؤ. یریدو این یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہارے ملک سے. فماذا تأمرون، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو. اب فرعون کو تو ظاہر ہے کہ اپنی کرسی ہلتی ہوئی نظر آئی اس کے، تو ٹانگیں کپ کپانے شروع کر دی ہو گئی کہ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے. تو اس نے اپنے سارے واریوں کو کہا کہ اب کیا مشورہ دیتے ہو. یہ تو اس چکر میں ہے کہ تمہاری چودراہٹ پوش چلے جائے. حالانکہ مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا تھا تم اپنی حکومت میرے حوالے کر دو. انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں تمہیں چھوڑ کے، بس بنی اسرائیل جو ہے وہ ہمارے حوالے کرو، تو تمہیں غلام بنائے ہوئے ہیں. اس نے دیکھے خود سے مطلب نکال دیا. سیم ایٹیٹیوڈ مولویوں کا بھی یہی ہے. یہ میں آپ کو میرے بارے میں بھی بتا رہا ہوں، سیم ہے. ہم کہتے ہیں جب فرقے بنتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. کھنڈا بک الگ، مسجدیں الگ، کیا ہر چیز الگ. تو ہم نے تو کوئی مسجد نہیں بنائی ہے نا، فرقہ نہیں.
ایک دن آئے گا بنائیں گے، ایسا کہتے. تو پیغمبر کے ساتھ میں بھی ان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے. تو آج وہ پیغمبروں کی دعوت پیش کر رہے تو ہے، یہ اس کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو یہ ہمارے پیغمبروں کے ساتھ کرتے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو. اب انہوں نے وہی مشورہ دیا. تو ٹھیک ہے، یہ جو جادوگری ہے تو پھر متے لگوا لیتے ہیں، میچ لگوا لیتے ہیں. جب ہم اس سے تگڑے جادوگر بلوا دیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو شکست ہو جائے گی، لوگ اس کی بات کو نہیں سنیں گے. کا ارجی، تو وہ کہنے لگے کہ تھوڑی دیر آپ رک جائے، مراقہ مہلت دے. واخا، اور اس کے بھائی کو وہ بھی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، کچھ عرصے کی مہلت مانگ لے کہ ٹھیک ہے یار، تم نے جو چیز رکھی ہے نا، ہم اس پہ غور اور تکبر کرتے ہیں. وہ ارسل فل مدائن انی حاشری، اور مختلف شہروں میں اپنے حکارے بھیج دیے. یا تو کا بھی کلی ساحرین علیم، تاکہ وہ ماہر جادوگر تمہارے لیے لے آئے. وجاء السحرۃ فرعون، تو آئے جادوگر اکٹھے ہو کر فرعون کے پاس، پوری سلطنت سے جادوگر اکٹھے کیے. قالوا ان لنا لا اجرا ان کنا نحن الغالبین، تو وہ جادوگر کہنے لگے کہ یقیناً اگر ہم آج کامیاب ہوئے اور موسیٰ پر غالب آ جائے تو پھر ہمیں انعام تو پھر اس حساب سے ہی ملے گا نا. یہ جادوگری کا کردار ہوتا ہے، یہی میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا تھا. کالو نام، اس نے کہا ہاں جی، کوئی شک ہی نہیں، دولت کے دہانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ تم ہمارے خاص مقربین میں بارگاہ میں، یعنی سمجھ لے وہ دو ہے نا، ایک وقافی ظاہر اور وزیر مملکت ہوتا ہے، وہ اس کا اسسٹ کر رہا ہوتا ہے. خاص اسپیشل وزیرہ میں شامل کر دیے جاؤ گے. کیا بات ہے، کس نے سوچا تھا کہ ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے. جو لڑنے آئے ہیں، یہی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں سے کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اپنے معاملات، اور یہ بھی اللہ کا ایک زندہ معجزہ ہی ہوتا ہے. یعنی آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ نے یونان میں نہیں بھیجا، انڈیا میں نہیں، ایران میں نہیں، رومنس میں نہیں بھیجا. جو اس وقت کی سب سے زیادہ سویلائز اور انٹیلیجنس شمار کی جاتی سلطنت، بدوا میں بھیجا، جو ان پڑھ لوگ تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی ذات کو زندہ معجزہ بنائے کہ یہ سسٹم کی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ شخصیت معجزانہ ہے اس سسٹم میں سے. تو یہ ایسے لوگ نکل ہی نہیں سکتے، اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے. اپنی دین کے لیے ہمیشہ وہاں سے بندوں کو اٹھاتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں جا سکتا. کسی نے سوچا تھا مولا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ، ایک پیر کا بیٹا جس کے لاکھوں مرید ہو، ان کے پیر صاحب نے اپنے پیر صاحب کی نسبت سے رکھا ہو مودودی، پوری دنیا سے پیری فقیری اور توفف کے خاتمے کا سبب وہ بننے والا ہے. صدیوں سے امت فقہی بحث کو، حدیث کو اختلاف میں الجھی ہوئی تھی. قرآن پس پشت تھا، اسی لیے آپ دیکھیں اہل حدیث ٹرم کیا یوز کرتے ہیں، محدثین. اس کے مقابلے پہ دوسرے حنیفہ کہتے ہیں فقہا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مفسرین یہ بولتے ہو؟ نہیں بولتے، کیونکہ وہ تو قرآن کا ہوتا ہے. قرآن کو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، وہ فقہی بحثوں میں الجھے ہوتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، آئمہ کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے. محدثین کے ماننے والے ہیں تو قرآن سرکار کدھر گیا سائڈ پہ. پھر اس کا الٹیمیٹلی انجام کیا ہوا کہ امت کے اندر شرکی عقائد آ گئے. امت سے شرک کو
ختم کرنے کے لیے جو اصل انسٹرومنٹ ہے وہ قرآن ہے۔ تو صدیوں سے قرائت کے بعد پہلے ایک بندہ ڈاکٹر اقبال جنہوں نے تھوڑا جھنجھوڑا یا پھر ابوالکلام آزاد، لیکن اس کام کو جس پیشن کے ساتھ مولانا مودودی نے کیا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ پچھلے 1000 سال میں آپ کو مودودی صاحب جیسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا جس نے قرآن کے لیے یہ خدمت کی ہو۔ اور پھر آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن کی آواز ہے، آپ ایک بندہ نہیں بتا سکتے کسی نہ کسی حوالے سے مودودی صاحب کا شاگرد نہ ہو، ناٹ ایٹ آل۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ڈائریکٹ مودودی صاحب کے شاگرد ہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد صاحب، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی صرف اس وجہ سے کہ مودودی صاحب کی تربیت یافتہ ان کی دونوں بیٹیاں نگہت ہاشمی، فرحت ہاشمی اور عورتوں میں کیا قرآن کا کام کیے ہیں۔ نعمان علی خان ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد ہے۔ اس پلیٹ فارم سے جو قرآن کی آواز اٹھ رہی ہے، آپ اس سے بھی ڈیپ ڈگ کریں تو مولانا مودودی صاحب تک ہی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے لوگوں کو اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے کہ میں نے کہاں سے بندوں کو اٹھانا ہے۔ تو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو پھر ہمیں انعام ملے گا نا۔ اس نے کہا کہ ہاں ملے گا، انعام کیا، تم ہمارے مکرمین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر تفصیلی واقعہ آئے گا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قرآن کلاس کے اندر اسے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی، ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفروک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔